ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الضعف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. متفق علیہ. صدر محترم، علماء کرام، حاضرین مجلس، اسلامی ماں اور بہنوں، مجھے اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں اس سود سے متعلق، اور ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آج دنیا کا پورا اقتصادی نظام سود پر مبنی، اور مومن ہوں یا کافر سب اس لت میں آج مبتلا ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح ہونی چاہیے کہ اسلام یہ ایسا دین ہے جو زندگی کے تمام شعبوں کے سلسلے میں ہماری صحیح رہنمائی کرتا ہے، اور عبادات ہوں یا اخلاقیات ہوں یا معاملات ہوں، زندگی کے ہر شعبے کے سلسلے میں ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ اس میں ہم پکے مسلمان رہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو سود یہ اقتصادی نظام کا آج ایک جز بن چکا ہے جو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اسی لیے آج اقتصادی حیثیت سے دنیا کے اندر جو تباہیاں مبتلا ہیں اس کا بنیادی سبب یہ سودی نظام ہے جس کو آج لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آج اس ملاقات میں، اس مختصر وقت میں، میں اس موضوع کے سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، صرف اگر مسلمان اس آیت کریمہ کو مان لیں، سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً اس نظام سے انہیں نجات مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنوں
اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اس کے بعد وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور اس کے بعد فرمایا ایمان اور تقوی کا ذکر کرنے کے بعد، تقوی کا درس پڑھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو تمہارا سودی معاملہ چل رہا تھا اس کو چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر ایمان کے دعوے دار ہو، تو تمہارے لیے یہ روا اور جائز نہیں کہ تم سودی معاملہ کرو، سودی لین دین کرو، اس سے تمہیں بچنا ہوگا۔ اور اس کے بعد وعید سنائی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم سودی کاروبار ترک نہیں کرو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کرو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کہ اللہ سے جنگ کر کے کیا کوئی شخص کامیاب ہو سکتا ہے؟ جو معاشرہ، جو سوسائٹی اللہ سے اعلان جنگ کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کرے، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی کبھی بھی جو ہے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سودی لین دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو موبقات، ہلاکت خیز قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت خیز چیزوں سے بچو۔ ان 7 چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز یہاں کیا بیان کی؟ اکل الربا، سود کا لین دین، سود کھانا۔ تو سودی لین دین کو ہلاکت خیز قرار دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور پھر جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت خیز قرار دیں، پھر اس کو ہم اختیار کریں اور پھر بھی کامیاب و کامران رہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ٹوک الفاظ میں سود کی حرمت کو بیان کر دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو تو حلال قرار دیا ہے، لیکن سودی لین دین کو رب کائنات نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اس فرمان کے باوجود جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، پھر بھی بینکوں کے سامنے لائن لگائے، سودی قرضوں کے لیے کھڑے رہیں، سودی معاملہ کریں، یہ کسی طریقے سے ایک مومن کے لیے زیب نہیں دیتا ہے، اور ایسا کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اس سلسلے میں میرے بھائیوں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں تو سود کی سنگینی کا ہمیں اندازہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد اور دارقطنی کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ، کہ ایک شخص 1 درہم سود کا کھاتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ سود ہے، تو اس کا یہ جرم 1 درہم سود کا لینے کا، کھانے کا جرم یہ ہے 36 زنا سے بڑھ کر، 36 زنا سے بڑھ کر اس کا گناہ بڑھا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کی روایت ہے اور سنن بہقی کی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو بھی صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امہ، کہ سود کی 70 سے زیادہ درجات ہیں، اس کے جرم کے، اس کے گناہ کے، اور کمتر حصہ اس کا گناہ کا سود کے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے، ماں کے ساتھ
زنا کے مترادف ہے۔ اب ایک مومن کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ لیکن سود کے لیے کوئی جھجک انسان محسوس نہیں کرتا ہے۔ ماں کے ساتھ کم سے کم گناہ، کم سے کم درجہ اس کی جو ہے خباثت کا سود کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف۔ اور اسی طریقے سے اس کے انجام کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ عام طور سے لوگ سودی کاروبار اس مقصد سے کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے کاروبار میں ترقی ہوگی، فائدہ ہوگا، مالی پوزیشن ٹھیک ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الربا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَىٰ قُلْ کہ جو ہے اگرچہ سود کے جو ہے زیادہ نظر آئے انسان کو کہ اس سے مال زیادہ ہو رہا ہے، بڑھوتری ہو رہی ہے، کاروبار پھیل رہا ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے ناکامی اور نامرادی، تباہی اور بربادی ہے۔ تسیر الی قل، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ آپ کا کاروبار کتنا آگے بڑھ رہا ہو، بڑی مال کی ریل پیل نظر آ رہی ہو، لیکن آخر کار دھڑام سے یہ نظام گر جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، ہم نے ابھی جو ہے اس کا مشاہدہ دور حاضر میں کر لیا۔ پوری دنیا کا نظام جو سودی نظام تھا کس طرح دھڑام سے زمین پر گرا اور تباہی اور بربادی کا لوگ شکار ہوئے۔ یہ کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کو جانتے ہیں اچھی طرح، یہ انجام لوگوں کے سامنے ہے۔ تو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آپ کی وہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سودی کاروبار کا یہ نظام یہ انتہائی ہلاکت خیز ہے۔ اس سے نجات حاصل کرنا، اس سے دور رہنا ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی تمہیں قرض دے، اذا اقرض احدکم قرضا فاهدى الیہ او حملہ علی الدابہ فلا یرکبہ، کسی سے آپ نے قرض لیا تو قرض لینے والا اگر قرض دینے والے کو اپنی سواری پر بٹھاتا ہے یا اس کو ہدیہ اور تحفہ پیش کرتا ہے جو پہلے سے اس کے ان دونوں کے درمیان نہیں تھے، پہلے سے ہدیہ کا لینا دینا نہیں تھا، پہلے سے یہ تعاون اور امداد کی باہمی تعلق نہیں تھا، اگر وہ سود جو ہے قرض لینے کے بعد وہ جو ہے آپ کے ساتھ یہ تعاون کرتا ہے تو یہ جو ہے اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جو ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا جائے، اس کو قبول، اس کے ہدیہ کو نہ قبول کیا جائے اور نہ اس کی سواری پر سواری کی جائے، اس کی کوئی مدد لی جائے، کیونکہ یہاں سود کا میرے بھائیوں شبہ ہے، سود کا یہاں شبہ ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر قرض جس سے قرض دینے والے کو فائدہ حاصل ہو وہ سود ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ اور بہقی کی اس روایت میں اس سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا جائے، تاکہ قرض لینے والے کا ہدیہ اور تحفہ بھی قبول نہ کیا جائے، اس سے دور رہا جائے تاکہ سود کا شائبہ نہ پایا جائے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اکل حلال یا ہر عبادت کے لیے، ہر عمل کی صحت کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے، اگر ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے پہننے اوڑھنے میں حرام کی آمیزش ہے تو ہماری عبادتیں بے اثر ہیں، ہماری دعائیں بے اثر ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا،
ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد طویل روایت ہے، آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر اغبر واشعث یرفع یدیہ یقول یا رب ولكن ماکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ دور دراز سے سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، کپڑے سفر کی طوالت کی وجہ سے میلے کچیلے ہو چکے ہیں، حرم پاک میں پہنچتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھاتا ہے، یا رب کہہ کر بڑی یاہوزاری کے ساتھ دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ تو میرے بھائیوں، آج جو ہماری عبادتوں اور ہماری دعاؤں کا اثر ختم ہو چکا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے جو ہے پہننے اوڑھنے میں حرام کی آمیزش ہو گئی ہے، جس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والے سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کہ یہ ملعون ہے، اور کہا ہم سوا، یہ سب کے سب برابر کے مجرم ہیں، یہ سب کے سب برابر کے مجرم ہیں۔ لینے والا، دینے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو لیتے نہیں ہیں، ہم تو دیتے ہیں، تو جس طرح لینے والا مجرم ہے اسی طرح دینے والا مجرم ہے۔ اسی طرح سود کے سلسلے میں جو لوگ تعاون کرنے والے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، لکھنے والے، یہ سودی بینکوں میں کام کرنے والے، یہ تمام کے تمام اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم سوا، یہ سب کے سب برابر کے مجرم ہیں، سب کے سب مجرم ہیں، سب اس بلا میں سب گرفتار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے۔ اس واضح بیان کے باوجود آج لوگوں کے ہاں شکوک و شبہات ہیں سود کی حرمت کے سلسلے میں۔ کہتے ہیں نہیں، دور جاہلیت میں سود جو تھا وہ کوئی محتاج بھوکا انسان آتا تھا قرض لینے کے لیے، اپنی ذاتی غرض کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، تو اس سے لوگ جو ہے سود پر اس کو قرض دیتے تھے، تو اس سود کی حرمت ہے۔ لیکن آج تجارتی سود جو ہے، بینکوں کے ذریعے جو معاملہ ہو رہا ہے، تجارت کو بڑھانے کے لیے جو سود لیا جا رہا ہے یا دیا جا رہا ہے، یہ اس حرمت میں داخل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دور جاہلیت میں سود کی کیا شکلیں تھیں، کیا واقعی یہ بات صحیح ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے سود کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر باطل کیا تھا اور کہا تھا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کون سا سود تھا؟ کیا یہ تصور کر سکتے ہیں قریش کے لوگوں سے کہ جو حاجیوں کو فری میں کھانا کھلاتے تھے، فری میں پانی پلاتے تھے، فری میں جو ہے ان کے رہائش کا انتظام کرتے تھے، کیا ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے قریش اور آل ہاشم سے کہ وہ لوگ بھوکوں کو جو ہے سود پر قرض دیتے تھے؟ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سود تھا یہ تجارتی سود تھا، یہ بیع و شراء کا سود تھا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کیا تھا، حرام قرار دیا تھا۔ تو حقیقت میں شیطان کا آج دھوکہ ہے لوگوں کو کہ شیطان نے یہ سکھا دیا کہ نہیں، اس وقت جو ہے بھوکوں سے جو ہے سود لیا جاتا تھا، اس لیے قرآن نے ایسے سود کو حرام کیا ہے، لیکن اگر تجارتی سود ہو تو یہ حرام نہیں ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ آئیے دیکھیں کہ جاہلیت میں سود کا کیا شکل تھی اور کس طرح لین دین
ظاہر تھا۔ چنانچہ امام مجاہد کہتے ہیں جاہلیت کا ربا یہ تھا کہ ایک شخص کسی سے قرض لیتا اور کہتا اگر تو مجھے اتنی مہلت دے دے تو میں اتنا زیادہ دوں گا۔ اسی طرح امام قتادہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کا سود یہ تھا کہ ایک شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے قیمت کے لیے ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا، اگر وہ اس مدت گزر جاتی اور نہیں دیتا تو قیمت جو ہے ایسی صورت میں مزید مہلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا، اس کے بدلے مدت کے مقابلے میں جو ہے قیمت میں اضافہ ہوتا، سود بڑھا دیا کرتا تھا۔ یہ دور جاہلیت میں تھا، خرید و فروخت میں یہ سود کا معاملہ ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے دور جاہلیت کا دستور یہی تھا کہ سودی کاروبار میں بھی سود کا معاملہ تھا، چاہے وہ استہلاکی سود ہو یا استثماری سود ہو، ان دونوں سودوں کا وہاں وجود تھا، اور ہر سود کی ہر قسم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے حرام قرار دیا تھا۔ اس لیے یہ غلط فہمی جو آج پیدا ہو گئی ہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے جو بھوکوں سے لیا جائے، کمزوروں سے لیا جائے، اور اگر تجارت کے لیے ہے، تجارتی میدان میں ہے تو یہ سود حرام نہیں ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ چنانچہ آئیے ہم دیکھیں کہ سود کہتے کس کو ہیں جس کی حرمت کا اعلان کیا ہے، کیونکہ لوگ سود کے سلسلے میں لوگوں کے اندر بڑی غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ تو سود کہتے ہیں لین دین کے عقد میں طرفین سے کسی ایک سے بلا مقابل مشروط اضافہ وصول کیا جائے۔ لین دین کے عقد میں طرفین میں سے لینے والا یا دینے والے طرفین میں سے کسی ایک سے بلا مقابل جو ہے مشروط اضافہ، یہ سود کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے راغب اصفہانی نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ راس المال پر جو زائد رقم مدت کے مقابلے میں شرط اور تعین کے ساتھ وصول کی جاتی ہے وہ سود ہے۔ تو اس سلسلے میں اس سود کی فہرست میں میرے بھائیوں آج کا جو سود بینک کاری کا جو سود ہے یہ سر فہرست اس میں داخل ہے۔ بہت سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی سود میں اور تجارت میں، جیسے کفار و مشرکین نے کہا تھا کہ جو ہے سود جو ہے یہ بیع و شراء بھی سود ہی کی طرح ہے، بیع و شراء بھی سود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور سے اس پر ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ تم جو کچھ سمجھو تم تجارت اور سود کو ایک جیسا قرار دو، بلکہ تجارت کو کہو یہ بھی سودی کاروبار کی طرح ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سودی کاروبار کو حرام کیا ہے، تجارت کو حلال کیا ہے۔ اب تم جو چاہو سمجھو، اللہ کا یہ فرمان ہے، وہاں کوئی اور چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان کی، اپنا فرمان سنا دیا۔ اور جب اللہ نے کسی چیز کو حرام کر دیا تو اس کے سلسلے میں اب پکھ نکالنا اور اس کو حلال کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرنا، یہ میرے بھائیوں ایک مومن کی شان نہیں، ایک مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب اللہ کا فرمان آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آئے تو سر تسلیم خم کر دے۔ تو بیع اور شراء اور سود میں بنیادی فرق ہے، کیونکہ بیع و شراء میں بائع جو ہے بیچنے والا خریدنے والے سے خواہ کتنا ہی زائد قیمت لے لے، منافع لے لے، بہرحال وہ صرف ایک مرتبہ لیتا ہے، ایک مرتبہ منافع لیتا ہے، بار بار وہ منافع وصول نہیں کرتا ہے۔ لیکن سود میں راس المال دینے والا مسلسل منافع وصول کرتا رہتا ہے، جب تک وہ قرض کی ادائیگی نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا منافع چلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے سود کو تجارت پر قیاس کرنا اور تجارت کہہ کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کرنا یہ کسی طریقے سے روا اور جائز نہیں ہے۔ محترم حاضرین، بزرگوں اور دینی اور ملی بھائیوں،
آپ کے سامنے سود سے متعلق کچھ باتیں رکھی جا رہی تھیں. اب وقت بھی ختم ہونے کو آ رہا ہے، اس لیے بالاختصار میں آپ کے سامنے اس کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. سود جس کی تعریف آپ نے سنی اور جس کی خباثت کا بھی آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر آیا. اب آئیے دیکھیں سود کتنی طرح کا ہوتا ہے. سود کو نہ جاننے کی وجہ سے آج بہت سے لوگ سود میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا معاملہ یہ سودی ہے. سود کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک تو ہے ربا النسیہ اور دوسرے ہے ربا الفضل. ربا النسیہ کی دو شکلیں ہوتی ہیں کہ قرض، وہ قرض جو مشروط اضافہ، قرض پر جو مشروط اضافہ جو ہے وصول کیا جائے. قرض دینے والا قرض لینے والے سے مشروط اضافہ جو وصول کرتا ہے وہ ربا النسیہ کی فہرست میں داخل ہے. اسی طرح ربا النسیہ میں ایک دوسرا شق یہ ہے کہ جو ہے سودی اشیاء میں تبادلہ کرتے ہوئے اس کو جو ہے کمیزات جو ہے اس کو جو ہے ادھار بیچنا، ادھار تبادلہ کرنا سودی اشیاء کا، یہ بھی ربا النسیہ میں داخل ہے، جس کو ابھی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے تفصیل آتی ہے. ایک ہے ربا الفضل. ربا الفضل ہے وہ اضافہ جو ایک ہی سودی جنس کو تبادلہ کرتے ہوئے آپس میں کمی اور زیادتی کی جائے، کمی اور زیادتی کی جائے، اس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے. یہ دونوں طرح کے سود کی دونوں قسمیں جو ہے یہ حرام ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم ولكن ها وها، وإذا أو في رواية إذا كان يدا بيد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سونے سے سونا اور چاندی سے چاندی، گندم سے گندم، جو سے جو، کھجور سے کھجور، نمک سے نمک کا تبادلہ کرتے ہوئے، اس کا تبادلہ اگر آپس میں کر رہے ہیں تو مثلاً بمثل، سواء بسوا، برابر برابر. 1 گرام سونا دے کر 1 گرام سونا ہی لے سکتے ہیں. 1 گرام چاندی کے بدلے 1 گرام چاندی، 1 کلو گندم کے بدلے 1 کلو گندم، 1 کلو کھجور کے بدلے 1 کلو کھجور، تو 1 کلو نمک کے بدلے 1 کلو نمک، برابر برابر ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے یدن بیدن، فوراً ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہو سکتا. ان چیزوں کی بے ادھار نہیں ہو سکتی. سونا چاندی یہ چیزیں جو ہے ادھار ان کی بے جائز نہیں. اور فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَجْنَاسِ، لیکن جب جنس بدل جائے، جنس بدل جائے یعنی سونے سے چاندی بدل رہے ہیں، چاندی سے سونا بدل رہے ہیں، یا گندم سے جو بدل رہے ہیں، جو سے گندم بدل رہے ہیں، یہ جنس بدل گیا. جب جنس بدل جائے فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، تو جیسے چاہو کمی اور زیادتی کے ساتھ خرید و فروخت کرو. لیکن اس کے بعد فرمایا اذا کان یدن بیدن، جب ایک ہی مجلس میں قبضہ ہو جائے، ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو، ادھار نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اجناس جن کا یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یہ سودی اجناس کہے جاتے ہیں. یہ سودی اجناس کہے جاتے ہیں. ان کے تبادلے کا یہ وصول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر ایک ہی جنس کی چیز ہو تو اس کا تبادلہ کرتے ہوئے برابری ہونا چاہیے اور نقدن ہونا چاہیے. اور اگر جنس بدل جائے تو برابری شرط نہیں ہے، لیکن مجلس میں قبضہ یہ ضروری ہے، ادھار اس کی بیع اور شراء نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ واضح کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اب سونا اور چاندی
سونا ایک جنس ہے، چاندی ایک جنس ہے، اور سونے اور چاندی کے اندر علت جو ہے اس کی ثمنیت ہے، اس کا قیمت بننا ہے، اور باقی چیزوں کے اندر علت جو ہے حرمت کی جو یہاں بیان کی گئی ہے جو ہے وہ ہے اس کا طعام قوت ہونا، اس کی قوتیت، اس کا قوت ہونا، طعام ہونا، غلہ ہونا، یہ جو ہے اس کی علت ہے۔ اب اس میں تمام جو ہے جو چیزیں بھی ثمن اور قیمت بنتی ہیں ان کا وہی حکم ہوگا جو سونے اور چاندی کا حکم ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی زمانے میں کہا تھا کہ اگر لوگ چمڑے کا سکہ بنا لیں، چمڑے کا سکہ بنا لیں تو اس پر بھی جو حکم جاری ہوگا وہ سونے اور چاندی کا حکم جاری ہوگا، درہم و دینار کا ہی حکم اس پر بھی جاری ہوگا۔ لہذا اگر روپے ہیں، ڈالر ہے، اس کی بیع و شرع ہو رہی ہے تو وہاں بھی یہی حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاری کیا جائے گا۔ ثمنیت جو ہے یہ اصل سبب ہے یہاں جو ہے اس کے حرمت کا، اس لیے جہاں جو چیز بھی ثمن بنے، قیمت بنے، جیسے ڈالر ہے، روپیہ ہے، ریال ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے سونے کے حکم میں دی جائیں گی اور جو ہے وہی حکم یہاں بھی جاری ہوگا۔ اب آئیے، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اس موضوع پر جو ہے تبادل کے تھوڑے سے شرائط پیش کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اگر علت ایک ہے اور ایک ہی جنس ہے تب تو اس صورت میں مقدار اور وزن میں برابری ضروری ہے، اور دوسری چیز یہ ہے فوری تبادلہ، مجلس میں فوراً قبضہ ہونا چاہیے، ادھار کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر جنس بدل جائے تو پھر مقدار میں کمی اور زیادتی یہ جائز ہے، لیکن قبضہ فوری ہونا چاہیے۔ سونے سے چاندی، چاندی سے سونا بدل رہے ہیں تو یہاں جو ہے کمی اور زیادتی جائز، لیکن ادھار اس کی بیع جائز نہیں۔ ریال سے ڈالر بدل رہے ہیں، ڈالر سے ریال بدل رہے ہیں، روپے سے ڈالر بدل رہے ہیں، ڈالر سے روپیہ بدل رہے ہیں، تو کمی اور زیادتی یہ جائز ہے، لیکن ادھار یہ جائز نہیں ہے، فوری قبضہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر جنس اور علت دونوں میں مغایرت ہو جائے، جنس بھی بدل جائے، علت بھی بدل جائے، تو ایسی صورت میں تفاضل اور ادھار دونوں ہی جائز ہے۔ جیسے آپ روپے سے غلہ خریدیں، روپے سے غلہ خریدیں تو وہاں جو ہے ادھار آپ خرید سکتے ہیں، اس میں کوئی حرمت کی کوئی جو ہے وجہ نہیں ہے۔ اگر جنس ایک ہو اور علت نہیں پائی جا رہی ہو، جنس ایک ہو، علت نہیں پائی جا رہی ہو، تو ایسی صورت میں تفاضل جائز ہے، لیکن ادھار صحیح نہیں۔ تفاضل جائز ہے، جیسے ایک بکری دے کر دو بکری تبادلہ ہو رہا ہے، ایک گاڑی دے کر کے دو گاڑیاں آپ بدل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تفاضل تو جائز ہے لیکن ادھار یہ جائز نہیں، جیسا کہ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحیوان بالحیوان نصیۃً، ادھار بیچنے سے منع فرمایا، تبادل کرو، لیکن اگر کمی اور زیادتی ہو رہی ہے تو ادھار نہیں ہونا چاہیے بلکہ فوری طور سے قبضہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح آخری بات میں کر کے ختم کرتا ہوں، عام طور سے لوگ کہتے ہیں بینک میں جو رقم رکھی جاتی ہے وہ جو ہے اس پر جو رقم ملتی ہے وہ سود کے فہرست میں، کیونکہ ہم امانت رکھتے ہیں، کہتے ہیں بینک میں ہم امانت کے طور پر رکھتے ہیں، تو میرے بھائی بینک میں رکھی ہوئی رقم یہ امانت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امین جو ہوتا ہے وہ امانت کے اندر تصرف کا اختیار نہیں رکھتا ہے، اور بینک آپ کی رقم کو جمع شدہ رقم کو استعمال کرتی ہے، حالانکہ امین کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اسی طرح امین سے اگر امانت ضائع ہو جائے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ تاوان ادا نہیں کرے گا، اور آج بینک اگر وہ رقم ضائع ہو جائے تو بینک اس کی تاوان ادا کرتی ہے، اس لیے جو ہے اس کو یہ کہنا کہ امانت ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ معاملہ قرض کا ہے، اسی لیے وہ اس کو بینک والے استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کے ساتھ
اگر وہ ضائع ہو جائے تو اس کے ضامن بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بہانہ بنا کر بینک کے سود کو حلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے دارالحرب اور دارالاسلام کا، جس کی وجہ سے بر صغیر میں بہت سے ادارے ایسے ہیں جو یہ بہانہ بنا کر کہ بر صغیر ہند جو ہے چونکہ دارالحرب ہے اس لیے یہاں سودی معاملہ یہ جائز ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور موضوع اور من گھڑت روایت کی بنیاد پر یہ تصور قائم کیا گیا ہے۔ بلکہ جن لوگوں نے یہ فتویٰ ماضی میں دیا تھا ان کا خود کہنا ہے کہ جہاں انسان کو نماز کی، روزے کی، دین پر عمل کرنے کی آزادی ہو اس کو دارالحرب نہیں کہا جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے دارالحرب اور دارالاسلام کی اسلام میں تفریق احکامات کے سلسلے میں نہیں ہے کہ دارالاسلام میں تو زنا حرام ہے اور دارالحرب میں زنا حلال ہے، تو سود چاہے دارالحرب میں ہو یا دارالاسلام میں ہو حرام ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، ورنہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سود کی لعنت سے ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے، ہم مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس لعنت سے بچ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیرا۔